بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جن پر جنت حرام ہے، آج اس حوالے سے ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے قرآن کریم کے مطالعے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے ان اعمال کے بارے میں سیکھا، ان گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے کرنے والوں پر جنت حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ جو عمل یا گناہ یا نافرمانی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا شرک کرنا۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت کی طرف سے واضح طور پر اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی زندگی میں توبہ کر جائے اور شرک کو ترک کر کے توحید کے راستے پر آ جائے تو پھر اللہ رب العزت سے معافی کی اور مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور شرک کے حوالے سے ہم نے احادیث کا بھی مطالعہ کیا اور یہ بھی سیکھا کہ شرک کرنے والے کے تمام نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ توحید کی بنیاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دیگر تمام نیک اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ خودکشی کرنا وہ گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نافرمانی ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے واضح طور پر احادیث ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے۔ اور حدیث میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جسے زخمی ہونے پر بہت بے چینی ہوئی اور اس نے چاقو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر وار کر دیا۔ اس کا خون رکنے سے پہلے ہی بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ اپنے آپ پر جلدی کر گیا، یعنی اپنی جان خود لے لی اور اس پر میں نے اپنی جنت حرام کر دی۔ تو خودکشی وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، وہ گناہ کا کام ہے کہ جس کے کرنے والے کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ سخت ترین وعید آئی ہے کہ ایسے شخص پر جنت ہی حرام ہے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خودکشی شدید ممنوع ہے، منع ہے اسلام میں۔ انسان کو ہر طرح کی آزمائش میں صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے، اچھا ہو یا برا ہو گزر ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ دین اسلام میں یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے خود ختم کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اور اس حوالے سے اپنی زندگی لینے کا فیصلہ کرنا یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں انتہائی سخت وعید آئی ہے کہ ایسا شخص جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ وہ ذمہ دار انسان جسے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ذمہ داری عطا ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اپنی رعیت کے حق میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے یا اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی جنت حرام ہے۔ اور اس کو ہم کہیں گے کہ دھوکہ دینے والی قیادت، لیڈرشپ، ڈسیو کرنے والی لیڈرشپ۔ اور لیڈرشپ سے مراد یہاں پر صرف سیاسی حکمران ہی نہیں ہے، لیڈرشپ ہر لیول پر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر استاد بھی ایک لیڈر ہے، وہ اپنے طالب علموں کو قیادت فراہم کرتا ہے۔ ماں بھی ایک لیڈر ہے، وہ اپنے بچوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو لیڈرشپ کسی بھی رول پر، کسی بھی لیول پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے اور اس حوالے سے اگر مسلمان اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے، اپنی رعیت کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا یا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سخت ترین وعید ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مسلمانوں کی کوئی بھی ذمہ داری یا حکومت سنبھالے
اور اس کا انتقال ہو جائے اس حالت میں کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب ایک استاد اپنے طالب علموں کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ اگر اپنی ذمہ داری کے حوالے سے دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتی ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو ضائع کر دیتی ہے، اسی طرح سے گھر کا جو سربراہ ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، اگر وہ اپنی رعیت کے حقوق کا صحیح طرح سے خیال نہیں کرتا اور اپنی رعیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتا، یا کسی بھی حکومتی لیول پر بیٹھا ہوا کوئی انسان جسے کہ عوام الناس کے لیے کام کرنا ہے، اگر وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کرتا اور اپنی عوام کو دھوکے میں رکھتا ہے، تو اس کے انتقال کرتے ہی اس پر اس کے لیے وعید ہے کہ اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہ بڑی سخت حدیث ہے جو کہ ہم سب کے لیے ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت فیئر اور آنیسٹ ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو ہر لیول پر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث حکمرانوں کے لیے بھی ہے، ہیڈز کے لیے بھی ہے، ہر اس ذمہ دار مسلمان کے لیے ہے جو مسلمانوں کی دیکھ بھال یا حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کرپشن کا مظاہرہ کرتا ہے، بے ایمانی کا مظاہرہ کرتا ہے، یا لوگوں کے حقوق پر ظلم کرتا ہے، تو یہ سخت وعید ہر اس مسلمان کے لیے ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت حرام ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کی کسی بھی لیول پر رہنمائی کرنے والے یا قیادت یا لیڈرشپ پرووائڈ کرنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کو کرے۔ حکمران یا سرپرست کا دھوکہ دین اور دنیا، اس کی دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے دھوکہ دینے والوں کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، بہت تکلیف دہ الفاظ ہیں۔ اور عوام کے حقوق کی حفاظت فرض ہے۔ میری عوام کون ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک میں ماں ہوں تو میری عوام میرے بچے ہیں، اور میری عوام کون ہے ایک استاد ہونے کے ناطے؟ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ میرے پاس یونیورسٹی میں ایک کلاس میں 60 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے حقوق ضائع اگر ہوتے رہیں، ان کا وقت ضائع ہوتے رہے، اور ان کا استاد ان کو صحیح طریقے سے پڑھائے نہیں، ان کا وقت ضائع کرتا رہے، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وعید ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں ہے جو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے لاپرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس بے ایمانی کرنے کی آخرت میں شدید سزا ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ جو کسی مسلمان کا ناحق مال لے لیتا ہے یا کوئی بھی حق مار لیتا ہے مال کے علاوہ بھی، تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کا حق، کوئی بھی حق، چاہے وہ مال کا حق ہے، چاہے وہ عزت کا حق ہے، یا کسی طرح سے بھی کوئی حق ہے، اپنے ہاتھ سے چھین لے یا قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے چھین لے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ واجب کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی۔ سپوز میں نے ایسے ہی کسی کی شال اٹھا کے رکھ لی، یا آفس سے کوئی پین اٹھا کے رکھ لیا، اپنی پرسنل اسٹیشنری آئٹمز میں ڈال لیا، تو یہ حرام ہے۔ یہ جنت کو حرام کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے مال، دوسروں کی بلانگنگز، دوسروں کے حقوق کے حوالے سے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، تاکہ ہم اس وعید میں شامل نہ ہوں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں انصاف اور امانت داری بنیادی اصول ہیں۔ کسی کے مال، کسی کے حق یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا سخت منع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، اور اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے۔ اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ معمولی سا حق بھی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہو۔ مثال کے طور پر جیسے یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پینسل ہے، یہ بڑی کم قیمت چیز ہے، ممکن ہے اس کی قیمت 100 روپے ہو یا 50 روپے ہو۔ اگر آفس سے آفیشیل جو اسٹیشنری آئٹمز ہیں اس میں سے اٹھا کے اس کو میں اپنی چیزوں میں رکھ لیتی ہوں، اتنی معمولی سی چیز پر بھی یہ وعید ہے
کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، کیونکہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ مجھے سرکار نے دی ہے کہ میں اس سے سرکاری کام کروں اور اس کو وہیں چھوڑ کے آؤں، اور جب اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو میں اپنی ذاتی پینسل نکال کے کروں۔ اور ہمارے خلفائے راشدین ایسا ہی کیا کرتے تھے، جب سرکاری کام کرتے تھے تو سرکاری چراغ کا استعمال کرتے تھے، اور جب ذاتی کرنا ہوتا تو بند کر کے اپنے ذاتی کام اپنے ذاتی ریسورسز پہ کرتے۔ یہ جو اب کلچر بن چکا ہے آفس کی گاڑیوں کو ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرنا اور آفیشل چیزوں کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا، حتیٰ کہ آفیشل جو ڈیزگنیشنز ہیں، مناصب ہیں، ان کو اپنی ذات کے فوائد مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب حرام ہے، اور یہ سب کرپشن اور بے ایمانی اور دیانتداری کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اس کے لیے اتنی شدید وعید ہے کہ ایسے مسلمان پر جنت حرام ہے۔ اس کے بعد ہم نے 5ویں نمبر پر جس حدیث کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے حوالے سے سیکھا تھا کہ یہ وہ گناہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، اور اس کے کرنے والے پر بھی جنت حرام ہے، اور وہ ہے رشتے توڑنا یا رشتے کاٹنا۔ ہماری وجہ سے لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہیے، ہماری وجہ سے ان کے رشتے کٹنے نہیں چاہیے۔ اگر ہماری وجہ سے بیٹا اور ماں دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، یا بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، یا ہماری کسی چالاکی کی وجہ سے یا کسی کے کان بھرنے کی وجہ سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو مسلمان کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ رشتوں کو کاٹنے والا بنے، کیونکہ اس کے آگے وعید جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ وعید یہ ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن لیجئے۔ عن سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سعید ابن زید کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ارب الربا الاستطالۃ فی ارض مسلم بغیر حق وان هذه الرحمہ شجنۃ من الرحمن فمن قطعها، جس نے رشتہ داری کو کاٹا، حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو رشتہ داریوں کو توڑنے کا سبب بننا، رشتہ داروں کو دور کرنے کا سبب بننا، اور رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں ڈال کے ان کو جدا کر دینا، یہ رشتہ داری کاٹنا ہے۔ اور رشتہ داری کاٹنے والے کے بارے میں یہ بہت سخت وعید ہے۔ اس میں چاہے کوئی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دے، چاہے کوئی بھائیوں کو اور بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دے، یا والدین اور اولاد کو دور کر دے، جیسا کہ انسان عام طور پر کرتے ہیں، وہ سب غلطیاں اس حدیث میں آتی ہیں کہ یہ انسانوں کا جو طور طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دنیا میں تعلقات ہیں اور رشتہ داریاں ہیں، ان کی حرمت صرف سوشل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ریلیجیس ڈیوٹیز بھی ہیں۔ یہ تعلقات، یہ ہماری رشتہ داریاں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے دین نے کتنا زیادہ ایمفیسائز کیا ہے ہمسائے کے حقوق کو، اور ہمسائے کے حقوق سے بھی زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے رشتہ داروں کے حقوق کو۔ تو یہ ہماری نہ صرف دنیا میں جو رشتے ہیں، نہ صرف یہ معاشرتی یا سوشل پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، بلکہ یہ مذہبی لحاظ سے بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں اور تعلقات ہیں، یہ ہماری جنت بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہماری جہنم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھا جائے، چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو اس کو سہ لیا جائے، اور کسی کے درمیان بھی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے، نہ رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کیا جائے، نہ ان کے دلوں میں بغض اور کینہ بھرا جائے۔ تو یہ تھے وہ 5 اعمال یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جس کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا۔ آئیے اب اس ڈسکشن کو ہم فردر کنٹینیو کرتے ہیں۔ 6 نمبر پر جو گناہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت کنڈیم کیا ہے اور جس کی بہت مذمت کی ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، وہ ہے من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے کسی دوسرے کو اپنا والد کہا یا ظاہر کیا۔
کسی دوسرے کو اپنا والد کہنا یا ظاہر کرنا۔ پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت اور مزید اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، جس شخص نے جان بوجھ کر کسی کو اپنے والد کے علاوہ اپنا والد کہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا والد کون ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی مشہور انسان کو اپنا والد ظاہر کرتے ہیں، یا کسی امیر اور کھاتے پیتے آدمی کو اپنا والد ظاہر کرتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے اپنے حسب اور نسب میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی نسب اور والدین کے حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اگرچہ ہماری اپنے والد سے کسی بات پر ناراضگی بھی ہو، اس کے باوجود اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے حسب اور نسب میں اور اپنے والد کی شناخت میں جو ہے وہ کوئی ہیرا پھیری کرے۔ اور اسلام والدین کی پہچان اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اون ہی نہیں کرتے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ اور بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے غریب باپ کے علاوہ کسی اور امیر شخص سے ہمیشہ ایک خاص سرکل میں اپنی ایسوسیشن شو کرتے ہیں۔ میرا ایک بات میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو تایا ہے یا وہ تو چچا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ویل نون ہے، اس کی اتھارٹی ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، تو یہ اپنے والد کو والد دکھانے کی بجائے اس کو ہمیشہ اپنے والد کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ والدین کے حقوق کے منافی ہے کہ ان کی پہچان ان سے جوڑنے کی بجائے ہم اپنی پہچان کسی اور سے جوڑ کے ان کو اپنے والد کے طور پر ظاہر کریں۔ بعض فیملیز میں تو میں نے یہاں تک جہالت دیکھی کہ بچہ جو کہ اب بالغ ہو گیا اور بچوں کا باپ بن گیا، وہ اپنی والدہ کو والدہ نہیں کہتا بلکہ کسی اور کو اپنی والدہ کہتا ہے، چونکہ وہ ان کے گھر میں پلا تھا، یا وہ اپنے والد کو والد نہیں کہتا، کسی اور کو اپنا والد کہتا ہے۔ یہ بھی میں نے عجیب و غریب یعنی خاندانوں میں، فیملیز میں چیزیں دیکھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جہالت ہیں اور اسلام ان کو کمپلیٹلی کنڈیم کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ انسانی حسب اور نسب کے اختلاط کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، دوسری طرف اس میں والدین کے حقوق کی نفی ہوتی ہے۔ والدین کو جو آنر ملنی چاہیے اپنے بچوں سے اور والدین کو جو سٹیٹس ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا۔ اور چونکہ یہ عمل سچائی کے اصول کو توڑتا ہے اور والدین کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہٰذا اس عمل کی ناپسندیدگی کو شدت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں اس کی مذمت یہ کہہ کر کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو اپنا والد کہتا ہے یا ظاہر کرتا ہے یا اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ یہ چھٹا عمل ہم سیکھ رہے ہیں، اور گناہ یا نافرمانی کا کام جس کو کہ ہماری شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ یہاں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور علم کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس حکم میں شامل ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا، مثال کے طور پر اڈاپٹڈ بچہ تھا جو کہ اسلام میں منع ہے، اسی وجہ سے منع ہے کہ کسی کے بچے کو لا کے اپنے گھر میں رکھا جائے اور وہ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں پلے، اور اس بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ایک جھوٹ بولنے والی بات ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی کون ہیں، میرے والدین کون ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص کہ جسے نہیں پتا اور وہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کو اپنا والد کہتا ہے تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ والدین کی شناخت اور احترام اسلام میں انتہائی اہم ہے۔ یہ حدیث ہمیں جھوٹ اور گھپلے سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حسب و نسب میں گھپلا کرنے کا اختیار ہمارے پاس قطعاً نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے اخلاق بہت گر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حسب و نسب کا بہت خیال رکھنے والے تھے۔ انہیں تو اپنے گھوڑوں کے حسب و نسب بھی یاد ہوتے تھے۔ تو انسانی حسب اور نسب میں تبدیلی کرنا یا کسی بھی مقصد کے لیے اپنے آپ کو کسی اور سے ایسوسیٹ کرنا یہ غلط ہے۔ والدین کے حق تلف کرنے والے کے لیے جنت حرام کر دی جانے کی وعید ہے۔ اس میں والدین کی بھی حق تلفی ہے۔
جس کے ہم اولاد ہیں ہمیں انہی کو اپنا والدین ظاہر کرنا چاہیے. اور اس میں اگر والدین کو پتہ چلے کہ میرا بچہ مجھے اون کرنے کی بجائے کسی اور کو اپنے والدین بنا کر بیٹھا ہے تو آپ سوچئے کہ اس وقت والدین کے کیا دل کی کیفیت ہوگی اور ان کے جذبات کو کتنی ٹھیس پہنچے گی. اس حدیث کے مطابق انسان پر اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ والدین کے بارے میں حق گوئی سے کام لے. ہمیں صاف ستھرا سچ بتانا چاہیے کہ میرے والدین کون تھے. محض اس لیے اپنے والد کا ذکر نہ کرنا کہ وہ ایک عام فارمر تھے، یا اس لیے اپنے والد کا ذکر نہ کرنا کہ وہ ایک غریب انسان تھے، اس کی جگہ امیر تایا سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا یہ غلط ہے. پھر اس جھوٹ بولنے سے معاشرتی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آئیڈینٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور آگے اس پہ کئی اور مسائل جو ہیں وہ آنے لگتے ہیں. اور اس حدیث کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اور شعور کے ساتھ کیے گئے غلط کاموں کی سزا زیادہ سخت ہے. کیونکہ اس حدیث میں آپ الفاظ نوٹ کر لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. جس نے کسی اور کو جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے اپنا باپ کہا اور والد کے طور پر اس کی شناخت کروائی تو اس پر جنت حرام ہے. والدین کے حقوق میں صرف مالی حقوق ہی نہیں ہیں، عزت اور احترام کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ پہچان کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا ہے. والدین کا یہ حق ہے کہ انہیں پہچان دی جائے کہ ہم ان کی اولاد ہیں اور وہ ہمارے والدین ہیں. یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو بھی کام کریں گے ان کے ہماری آخرت کی زندگی میں نتائج کانسیکوینسز مرتب ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان بڑی بڑی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. 7ویں نمبر پر دیکھیے، جس اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہمیں روکا گیا ہے اور جس کے کرنے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے، وہ ہے کہ کسی ذمی کے حقوق کی حفاظت نہ کی جائے. ذمی کون ہے؟ مثال کے طور پر وہ یہودی یا عیسائی جو کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور وہ جزیہ یا ٹیکس پے کرتے ہیں. اب اسلامی ملک یا اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ ان کے تمام حقوق کی حفاظت کی جائے، کیونکہ وہ اس ملک کے اسی طرح سے شہری ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ان کا جزیہ پے کرنا یا گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. اب وہ مسلمان حکمران کی اسی طرح سے ذمہ داری ہے جیسے مسلمان رعایا ذمہ دار ہے. اب یہ جو ذمی کے حوالے سے پہلے حدیث سن لیجئے، پھر ہم اس کی تشریح اور وضاحت کی طرف آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قتل معاہدا لم یکن منہ حرم اللہ علیہ الجنت. جو شخص کسی ایسے معاہد کہتے ہیں غیر جنگی، یہودی یا عیسائی یا دوسرے ادیان سے یا ریلیجن سے تعلق رکھنے والے افراد جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور جو جزیہ یا ٹیکس پے کرتے ہیں، اگر کسی ایسے معاہد کو قتل کرے جس نے اس سے عہد و پیمان کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. یہ جو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ اٹھا اور کسی عیسائی کو قتل کر دیا، اور کبھی اٹھے تو کبھی کسی اور کو قتل کر دیا. اس کی کوئی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا. وہ عیسائی، وہ یہودی، وہ دوسرے دین کے جو ماننے والے ہیں، چاہے وہ پارسی ہیں چاہے وہ ہندو ہیں، بہت ساری ایسی مائنورٹیز ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں رہتی ہیں اور وہ جزیہ پے کرتے ہیں. وہ جنگ کرنے والے نہیں ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہمیں تنگ کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ پیسفلی امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جابز کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. اگر ان کو اٹھ کے تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے یا ان کی جان ہی ختم کر دی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان سٹیٹ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے اور وہ جو ٹیکس پے کرتے ہیں ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اور ایسا کرنے والے کے لیے وعید سنیے کیا ہے کہ اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے. اس لحاظ سے کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی نہتے جنگ نہ کرنے والے یہودی یا عیسائی یا پارسی یا ہندو پر ہاتھ اٹھائے، یا اس کو ڈرائے دھمکائے، یا اس کو پریشان کرے، یا ان کی بستیوں کو آگ لگا دے، یا ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی ظلم کا ارتکاب کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ حدیث اس کے لیے ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امن اور معاہدات کی حفاظت کرنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے.
جو لوگ ہمارے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، وہ خواہ یہودی ہیں یا کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہے اور وہ ہتھیار اٹھانے والے نہیں ہیں، پرامن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنا یا ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑنا کسی بھی شہری کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر معاہد وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے ساتھ امن یا معاہدہ رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے وہ غیر مسلمان ہے، کسی دوسرے ملک میں جا کے مسلمان رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مصر کے مسلمان یہاں ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں یا کسی اور مسلمان ملک کے، تو اب وہ بھی معاہد ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا، ان کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرنا، یہ نہ صرف مسلمان حکمران اور ریاست کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہم عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پریشان نہ کریں، ہراساں نہ کریں، تنگ نہ کریں، اور ان کو یہاں پہ پیسفلی ان کو ایگزسٹ کرنے دیا جائے۔ کیونکہ اگر ایسے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو اس سے نہ صرف معاشرتی نظام خراب ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاہدات اور امن کے حقوق کا تقدس اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام قطعاً ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب کو قتل کر دیا جائے یا ان کو تنگ کیا جائے یا ان کو پریشان کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیبرز تھے ان میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کی طرف سے تحفے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے، اور آپ کی خدمت بھی غلام بچوں نے کی، یہودی آپ کے ملازم بھی تھے، عیسائی بھی آپ کے ملازم تھے۔ تو اس لیے یہ پیسفل کو ایگزسٹنس بہت ضروری ہے، دنیا کا کام اس کے بغیر چل نہیں سکتا، اور اسلامی ریاست کے کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان معاہد کو جو کہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو پریشان کریں یا ان کو تنگ کریں، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا جائے اور ان کی زیادہ کیئر کی جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے اطمینان سے رہ سکیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ معاہد اور امن کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے۔ ایسے افراد کو تنگ کرنا جن کا تعلق ہمارے ملک سے نہیں ہے اور وہ ہمارے ساتھ آ کے رہ رہے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پریشان کرنا، اس کی وعید یہ ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں امن قائم رکھنے کی اہمیت اور امن کو مینٹین کرنے یعنی اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ غیر مسلم یا معاہد کے ساتھ سلوک میں ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو غالباً ایک یہودی بزرگ کو مانگتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ آپ کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہودی تھا، اس نے جواب دیا کیا کریں، بڑھاپے میں بھی اخراجات ہوتے ہیں تو اپنے خرچے کہاں سے پورے کروں۔ اسی دن جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ یہ جتنے ہمارے معاہد ہیں ان سب کو بیت المال سے اسی طرح سے اسکالرشپ دیا جائے گا۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارا دین تو انسان نہیں حیوانات کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک بلی نے عورت کے اوپر جنت حرام کر دی، جانتے ہیں نا آپ سب اس حدیث کو کہ اس نے اپنی بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور اس عورت پر جنت حرام کر دی گئی۔ تو ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی ذی روح کے ساتھ حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بدسلوکی کریں، چہ جائے کہ ہم اٹھ کے مسلمانوں کی ہی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں یا عیسائیوں اور یہودیوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی ریاست میں معاہدین کے حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت ہے، اور اگر کوئی شخص اس ضمانت کو خراب کرتا ہے اس پہ جنت حرام ہے۔ میری اپنے دین سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں یہودی اور عیسائی خواتین کو تنگ کرنا شروع کر دوں، ان کو خوف زدہ کروں، ان کو دھمکیاں دوں، تھریٹ کروں، اور وہ میری دینداری سے ڈر کے میری وجہ سے اسٹریٹ ہی بدل لیں۔ تو یہ اسلام میں یہ ہمیں اخلاق سکھائے نہیں جاتے۔ غیر ضروری خون ریزی سے ہم نے بچنا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بھی مسلمان اسی طرح سے وفادار ہوتے ہیں جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وفادار ہوتے ہیں۔ جتنی لائلٹی ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اتنا ہی اچھا اور حسن سلوک ہمیں نان مسلمز کے ساتھ یا باہر کے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ہاں رہتے ہیں۔ اس سے آپس میں سوسائٹی میں اعتماد اور محبت اور امانت داری کی فضا قائم ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے اور خوف الہی کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان معاہدوں کو پریشان کریں۔ 8ویں نمبر پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے جس گناہ کو سخت ناپسند کیا ہے
اور ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کے کرنے والے پر جنت حرام ہے، وہ ہے تکبر کرنے والا۔ بہت ہی پریشان کن ایک چیز ہے یہ تکبر، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ یہ تکبر علم کا بھی ہو سکتا ہے، دینداری کا بھی ہو سکتا ہے، سوشل سٹیٹس کا بھی ہو سکتا ہے، حسب و نسب کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، حسن کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، شہرت کا تکبر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی قسم کے تکبر کی مسلمان کے پاس گنجائش نہیں، اور اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ آئیے پہلے ہم ذرا حدیث سن لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ جنت میں داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنی کسی بھی چیز کے اوپر تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ تکبر دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو نگل جاتی ہے، ایمان کو کھا جاتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکتی ہے۔ تکبر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تکبر ایمان کی ضد ہے اور عاجزی جنت کا راستہ ہے۔ تکبر شیطان کی صفت ہے اور علم کے باوجود تکبر ہلاکت ہے۔ تکبر کی قسمیں ہیں، ان میں بدترین قسم ہے اللہ کے حق میں تکبر کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ کے حق میں تکبر کا مظاہرہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے اور اس پر عمل نہ کرنا۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گا۔ تو یہ جو تکبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور اس کے باوجود اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ تکبر کی سخت ترین بدترین شکل ہے، اللہ کے حق میں تکبر کرنا۔ علم کے باوجود تکبر ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ متکبر انسان حق بات کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، میں اپنے نفس کی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ عاجزی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور محبوب بناتی ہے۔ تکبر اگر انسانوں کے حق میں کیا جائے تو اس سے معاشرتی نفرت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ تکبر علم کا ہو، قد کاٹ کا ہو، رنگ کا ہو، حسن کا ہو، شکل و صورت کا ہو، کسی بھی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ عاجز بندے کو بلند کرتے ہیں، اور معمولی تکبر بھی خطرناک ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اتنا سا بھی تکبر کسی شخص کے دل میں ہے تو ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تزکیہ نفس کی بنیاد عاجزی ہے۔ یہ ہے وہ 8واں عمل کہ جس کے بارے میں ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت میں داخلہ منع ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں 9ویں عمل پر، وہ 9واں گناہ جس کے کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے اور جسے اللہ رب العزت نے سخت ناپسند کیا ہے، وہ ہے چغل خور، چغل خوری۔ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو چغل خور ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چغل خور کون ہوتا ہے؟ جو ایک جگہ سے بات سن کے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، کس نیت کے تحت؟ کہ ان کے آپس میں تعلقات کو خراب کیا جائے یا کوئی ذاتی فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو یہ جو چغل خور ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو کہ چغل خور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چغلی سماج میں یعنی انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، نفرت اور بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ چغلی جو ہے وہ ماں کو جا کے پہنچائی جائے تاکہ اسے بیٹے سے دور کر دیا جائے، یا ہیڈ کو اس لیے پہنچائی جائے تاکہ ہم ترقی کر سکیں، یا چغلی جو ہے اس لیے کسی دوسرے کے پاس کی جائے کہ اس کو اس کے رشتہ داروں سے دور کیا جائے یا ہمسایوں سے دور کر دیا جائے۔ یہ ساری چغلی کی مختلف شکلیں ہیں۔ چغلی اسلام میں کبیرہ گناہ ہے اور اس کے کرنے والے کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ایمفسائز کر کے اس کو کہا گیا ہے۔ چغلی کرنے سے معاشرتی اعتماد ٹوٹتا ہے، دنیا کا یہ نقصان ہے، خاندان اس سے تباہ ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، امن و امان کا دشمن چغل خور انسان ہوتا ہے۔
اور معمولی تکلیف بھی گناہ بن سکتی ہے۔ پڑوسی جو ہے وہ اس کا امن اس کا اولین حق ہے، لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ چغلی کے نتیجے میں کسی بھی سوسائٹی میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ اصلاح کے نام پر بھی چغلی جائز نہیں ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس حدیث سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ زبان کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ چغلی کو تو زبان پہ ہم نے غیبت کی طرح آنے ہی نہیں دینا، اور خاموش رہنا کئی فتنوں سے ہمارے لیے حفاظت ہے۔ چغلی کرنا نفاق کی علامت ہے، اور خیرخواہی چغلی سے مختلف ہے، اور اچھا اور پاک صاف ستھرا معاشرہ چغلی کے بغیر ہی وجود میں آ سکتا ہے۔ کوئی بات اگر کہیں سن بھی لی ہے تو اس کو وہیں رکھ دیجئے، اس کو دوبارہ زبان پر نہ لائیں، اور اصلاح کے لیے کوئی اور طریقہ، مناسب الفاظ کا انتخاب کر لیا جائے، لیکن چغلی سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ 10ویں نافرمانی اور 10واں گناہ، کبیرہ گناہ، جس کے بارے میں ہماری شریعت کا یہ کہنا ہے، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، وہ ہے پڑوسی کو تکلیف دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ انسان ایمان والا نہیں، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں، اس کی شرارتوں اور اذیتوں سے محفوظ نہیں۔ اگر کسی بھی شکل میں میرے ہمسائے کو مجھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایسا شخص ایمان والا ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں تو محدثین کرام کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کا جنت میں داخلہ مشکوک ہے، یقینی نہیں ہے۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، ہم سب ان شکلوں سے واقف ہیں۔ بعض اوقات میوزک اتنی اونچی آواز میں لگا دیا جائے، آپ کے گھر میں شادی ہے، پوری گلی میں تو شادی نہیں ہے، وہ بیچارے 2-3 دن یا راتیں سو ہی نہیں پاتے، یا گاڑی باہر کھڑے کر کے اس طرح دھوئی کہ پوری گلی ہی بھیگ گئی اور سب لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچی، یا چھت پہ جا کے اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں دوسرے کے گھر کی خواتین پر نظر پڑتی ہے۔ یہ ساری وہ مختلف، یا زبان سے ان کو اذیت پہنچانا یا ان کا نقصان کر دینا، کسی بھی شکل میں اگر ہمسائے ہماری پریزنس سے تنگ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ عمل جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں ایمان کی نفی کامل ایمان کی نفی ہے۔ ایسا شخص لا الہ الا اللہ کہہ بھی لے تو وہ ایمان والوں میں شامل نہیں جو اپنے ہمسایوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ پڑوسی کے حقوق ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں بہت عظیم ہے، اور پڑوسی کو کسی بھی شکل میں تکلیف دینا ایمان کے منافی ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی کہ مرد حضرات سے ہمارے گھر کی خواتین خوف رکھتی ہیں اور چھپتی رہتی ہیں اور ٹیرس پہ جانا چھوڑ دیتی ہیں یا باہر نہیں نکلتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اچھا پڑوسی ہونا ایمان کی علامت ہے، اور برا پڑوسی ہونا ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ معمولی تکلیف بھی گناہ بن جاتی ہے، یعنی پڑوسی کو چاہے معمولی تکلیف دی جائے یا بہت بڑی تکلیف دی جائے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ پڑوسی کا امن یعنی اس کا مطمئن ہو کر ہمارے ساتھ رہنا اولین حق ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رہی تھی اور اس حوالے سے لیکچر پریپیئر کر رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور کسی مسلمان کو گھر کرائے پہ لینا تھا۔ اس نے 2-3 گھروں کا کرایہ پتہ کیا، اور اسے بتایا گیا کہ اس گھر کا یہ کرایہ ہے اور اس کا اتنا رقبہ ہے، اس گھر کا یہ ہے، اور ایک گھر، اور وہ یہودی نے گھر کرائے پہ لینا تھا، اور ایک گھر کا کرایہ جو ہے وہ زیادہ بتایا گیا 3 میں سے۔ تو اس نے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس گھر کا کرایہ آپ نے مجھے سب سے زیادہ بتایا ہے، اس کا کرایہ زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ساتھ میں مسلمان فیملی رہتی ہے اور وہ بہت خوش اخلاق ہیں، تو اس گھر میں جو بھی رہے گا اس کو زیادہ کرایہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ بڑی کیئر کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اتنے شاندار اخلاق ہوتے تھے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی، کہ ایک یہودی جو ہے وہ گھر کرائے پہ تلاش کر رہا ہے تو اسے پراپرٹی ڈیلر یہ بتا رہا ہے کہ اس گھر ہے تو یہ 10 مرلے کا ہی مثال کے طور پر، لیکن اس کا کرایہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں تمہارا نیبرہڈ کوئی یہودی یا عیسائی نہیں، مسلمان ہے، اور یہ اتنے شاندار ہمسائے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی رہ کے گیا ہے ان کو دعائیں دیتا ہوا گیا ہے۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اللہ رب العزت کی جنت کا مستحق ہونا۔
کہ ہمارے ہمسائے ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، خوش باش ہوں، انہیں ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچ رہی ہو تو وہ کمفرٹیبلی ہمیں بتا سکیں، وہ ہم سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ان کو بتایا تو لڑائی جھگڑا بڑھ جائے گا۔ تو یہ حسن اخلاق ایمان کی علامت ہے، اور حسن اخلاق پر ہمارے پڑوسی کا حق پہلے ہے۔ ایذا رسانی یا تکلیف دینا یا کسی کو مشکل میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا جنت سے دور کر دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب میں ہمیں یہی میسج ملتا ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم نافرمانی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص پر، یعنی جو پڑوسی کو اذیت دینے والا ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ 11ویں نمبر پر اور سیکنڈ لاسٹ جو ہم نافرمانی سیکھیں گے وہ ہے شراب کا عادی۔ جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عادی سے مراد وہ انسان جو توبہ کیے بغیر، چھوڑے بغیر، اصلاح کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ساری زندگی اسے شراب کی ایسی لت پڑی، ایڈکشن ہوئی کہ وہ شراب پیتے 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 اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق محدثین کرام کا یہ کہنا ہے کہ شراب چونکہ عقل کو زائل کرتی ہے اور گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے، اسی لیے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ عادت بن جانا اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کی، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر ہمیں غیبت کی عادت ہی ہو گئی ہے، جھوٹ کی عادت ہی ہو گئی ہے، دھوکہ دینے کی عادت ہی ہو گئی ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے لاپرواہی کی عادت ہو گئی ہے، تو یہ بہت خطرناک اور تباہ کن عادت ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسلام مسلمان کو باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا ہے۔ شراب نوشی صحت اور دین دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شراب پینے سے نہ صرف صحت خراب ہوتی ہے بلکہ ہمارا دین ایمان بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ عادی ہونے کے جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث سے، محدثین کرام کا کہنا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لہٰذا اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اچھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم اپنی پوری اصلاح کر سکیں۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمارا یہ جو حدیث ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 12ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 12ویں کیٹیگری اور 13ویں دونوں بیان کر دی گئی ہیں کہ جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے ہم پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ماں باپ کا نافرمان، اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گی، آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی میں ایسے شخص پر جنت حرام ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزار دے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے دیوس۔ دیوس جو اپنے گھر کی عزت اور عصمت کے حوالے سے غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے جو کہ 13th کیٹیگری ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، چلیے دیوس۔ دیوس کون ہے؟ دیوس بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں، کہ جن کے گھر میں بے غیرتی والے کام ہوتے رہیں اور وہ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہیں۔ مثال کے طور پر گھر کی خواتین غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں لیکن گھر کے مرد ان کو روک نہیں رہے۔ یہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یہ شوہر بھی ہو سکتے ہیں، یہ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ جائے کہ شوہر خود جا کے اپنی بیویوں کو پیش کریں کہ تم میرے ہیڈ کو خوش کرو تاکہ مجھے ترقی ملے، یہ دیوسیت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی خواتین کو پیش کیا جاتا ہے، تو یہ دیوس ہے۔ ایسے مسلمان مرد پر، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ بے غیرتی بنیادی طور پر معاشرتی زوال کی طرف لے کر جاتی ہے، اس لیے ہمارے دین نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح سے دیوس ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں وہ بے پردہ پھریں، نمائش کریں اپنی خوبصورتی کی، اور نہ بھائیوں کو نہ بیٹوں کو کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ یہ ذرا تھوڑی مائنر لیول کی دیوسیت ہے، وہ ذرا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ گھر کی خواتین کو پیش ہی کر دیا۔
تو اگر کسی مسلمان مرد کو اس بات پر غیرت نہیں آتی کہ اس کے گھر کی خواتین بے حجاب زینت میں پھرتی ہیں اور دوسرے مرد ان کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیوس ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے دیوس ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم اس چیز پر غور نہ کریں کہ ہمارے گھر میں فحاشی اور بے حیائی اور عریانی اپنا راستہ بنا چکی ہے اور ہم اس کو خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے، ہمارے بچے بچیاں کیا مٹیریل دیکھتے ہیں، کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اس پہ ان کی کوئی باس پرس نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ خاندان کی جو حفاظت ہے وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خاندان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ان کے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے، ان کی عصمت کی حفاظت نہیں کر پا رہے، تو یہ اللہ رب العزت کی وہ بڑی نافرمانی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہم اب آج کل کلچر دیکھتے ہیں جو کہ مسلمان گھرانوں میں آ چکا ہے، جس میں خواتین بے حجاب ہو کے پھرتی ہیں، اپنی زیب و زینت کا پورے گھر کے خاندان کے شادیوں میں خاص طور پر جو منظر آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے اور اس پر شدید وعید ہے۔ اور ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں یہ غیرت نہ آئے کہ میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن یا میری ماں جو ہے وہ غیر مردوں کی نظروں کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی وہ کلچر نظر نہیں آتا جو کلچر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمان عورت جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے حجاب کا اہتمام کرے، اپنی زینت کو غیر مردوں پہ ظاہر نہ کرے، اور مسلمان بھائی اور بیٹے اور شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کی مسلمان خواتین کو یہ تعلیم بھی دے اور ان سے مطالبہ کرے کہ آپ نے جو اسلام کے حجاب کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، اگر نہیں رکھتے تو پھر اس حدیث کی وعید میں شامل ہیں۔ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی تھی کہ پہلا ہے والدین کا نافرمان، اور دوسرا ہے اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت نہ کرنے والے مسلمان دیوس، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں وہ عورتیں بھی۔ اب خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ خود حجاب میں ہوں گی بعض اوقات اور بیٹیوں کو بے حجاب لے کے پھرتی ہیں، اور جب پوچھے تو کہتی ہیں پھر ان کے رشتے نہیں ہوں گے۔ یعنی سادگی کی حالت یہ ہے کہ رشتہ رزق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، وہ ان لوگوں نے عطا نہیں کرنا۔ یہی وجہ آپ بہت ساری ایکٹریسز کو دیکھیں کہ بہت گڈ لکنگ ہونے کے باوجود، اسپاٹ لائٹ میں ہونے کے باوجود ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ دیوس ہونے کی ڈفرینٹ ڈگریز ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے 13th کیٹیگری جو میں نے آپ کے ساتھ مینشن کی تھی وہ ہے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون۔ اب یہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون ہیں، یہ کون خاتون ہیں؟ جو ان جیسا لباس پہنے، یعنی مردوں جیسا لباس پہنے۔ میں حیران ہو گئی، پہلے مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ اتنی باریکی کے ساتھ ڈسکشن موجود ہے کہ جو پرفیوم مرد حضرات استعمال کرتے ہیں وہ خواتین کو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ مردوں سے مشابہت کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مرد حضرات پرفیوم استعمال کرتے ہیں ان کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اور دور تک جاتی ہے، جبکہ جو پرفیوم خواتین والے ہوتے ہیں ان کی خوشبو اتنی تیز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز کا بہت احتیاط کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ استعمال نہ کریں جس سے مردوں کے ساتھ مشابہت کے زمرے میں آئے، ایسا لباس استعمال نہ کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ اب آج کل جو بچیاں کوٹ سیٹ کے نام پر پہنتی ہیں وہ پینٹ اور شرٹ ہی کی طرح لگتا ہے، وہ مردانہ لباس سے مشابہت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ان سے بھی آگے کچھ مسلمان بچیاں ہیں کہ جن کے اب جسم نظر آتے ہیں، اور شاید جب تک دلہن کا جسم آدھا نظر نہ آئے اب ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سب دیوس ہونے کی علامتیں ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، اور آپ اس کو مائنڈ بھی نہ کیجیے گا، لیکن یہ جو ہمارا شادی بیاہ کا کلچر ہے یہ اللہ رب العزت کی شدید نافرمانی اور کبیرہ گناہوں پر مشتمل کلچر بن چکا ہے، جس میں موسیقی سے لے کے خواتین کی نمود و نمائش سے لے کے اختلاط سے لے کے ہر مرد کے سامنے زینت کے اظہار سے لے کے اور تو اور دلہن دلہا تک پہنچنے سے پہلے کئی آنکھوں، نگاہوں، ویڈیو میکرز اور پتہ نہیں کن کی نگاہوں سے گزر چکی ہوتی ہے، اور اس پر دلہا میاں کو کوئی افسوس، کوئی دکھ، کوئی
تکلیف بھی نہیں ہوتا. اور اب تو وہ ایڈوانس قسم کی دلہنیں آ رہی ہیں کہ جن کا ویسے ہی جو ہے وہ بیلی بٹن اگر نظر نہ آئے تو شاید نکاح نہ ہو اور شادی نہ ہو. تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف یہ جو ہے وہ چیزیں جا رہی ہیں. اور ان دیندار گھرانوں کے لیے اپنے بچوں کو روکنا اور سمجھانا بہت مشکل ہو چکا ہے اس زمانے میں کہ جو یہ سارا کلچر دیکھ رہے ہیں اور جو اس سے امپریس ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ٹرینڈ سیٹرز ہیں. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ خواتین جو مردوں جیسے لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسی گفتگو کرتی ہیں، مردوں کا طرز تخاطب استعمال کرتی ہیں اور مردوں جیسا بننا چاہتی ہیں، وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی 2 دفعہ ایمفسائز کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہمیں سنا دیا گیا ہے. اور وہ کون ہیں؟ والدین کے نافرمان، دیوس یعنی کہ جو اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. Mm-hmm.